فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 4000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی، تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ چنانچہ 10,000 مدنی اور 2,000 مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ معظمہ سے 30 میل دور واقع ہے۔ آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود رکھا۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا۔ اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی۔ یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی اور ان دیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس معرکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعاقب کیا، درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کل تعداد یہ تھی، اونٹ قریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ خود اس سمت میں بڑھے۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا۔
لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ یہاں مال غنیمت ذخیرہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے۔ مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بات انصار کے رئیس سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچائی۔ آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ بنی سعد کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بنی سعد سے آپ کا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی۔ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح 6000 قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہی عمرہ جعرانہ ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذیقعد میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا۔ اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے۔ جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔